پاس اپنا ایک خیمہ لگا لیا۔ آج کل کے 5 اسٹار ہوٹل کہاں تھے، ایک لوگ حاجی صاحبان خیمے بھی ساتھ لے کر جاتے تھے، انہی خیموں میں رہتے تھے، گرمی پڑے یا سردی انہوں نے ان خیموں میں رہنا ہے۔ کہتے ہیں ہم خیموں میں رہتے تھے، ہم شام کے وقت جب تمام حاجی حضرات اس خیمے میں اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے تو کھانا کھانے کے بعد ہم 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم جب خربوزہ کھاتے تو خربوزے کے چھلکے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتے۔ اب اس خربوزے کے چھلکے کے اوپر جو تھوڑا سا خربوزہ یا سرخی بچ جاتی ہے، چھلکے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، جو عام طور پر کھانے میں رہ جاتی ہے، ایک چھوٹا بچہ آتا جس کی عمر بمشکل 7 سال ہوگی، وہ بچہ آ کر ان خربوزے کے چھلکوں کو اٹھاتا اور وہ بچا ہوا لگا ہوا خربوزہ کھا کے چلا جاتا۔ فرماتے ہیں میں نے 2-3 دن دیکھا تو مجھے بڑا ترس، بڑا رحم آیا، تو میں نے اس بچے کو ایک دن بلا لیا، بیٹا آپ کون ہو اور ایسا کیوں کرتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ تو اس بچے نے بتایا کہ میں مدینے کا بچہ ہوں، عربی النسل۔ اب عربی میں ساری بات چیت چلی، اس نے کہا کہ میرا والد فوت ہو چکا ہے اور میری والدہ نے دوسرا نکاح عقد ثانی کر لیا ہے، اب غربت ہے، میں مدینے کا رہنے والا ہوں، ہم آپ کے میزبان اور آپ ہمارے مہمان ہیں، اس لیے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ لوگوں سے یا کسی سے کچھ مانگ کر کھاؤں، اس لیے مانگ کر کسی سے مانگنا، کسی سے ہاتھ پھیلانا اس سے کہیں بہتر ہے، 1000 بہتر ہے کہ میں کسی کا بچا ہوا کھانا کھا لیتا ہوں، اور اسی پہ گزر بسر چلتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا کہ میرے نبی کا امتی، میرے نبی کے مدینے کا بچہ اس حال میں ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جایا کرو، تو بچہ پہلے تو نہ مانا، جب آپ نے ترغیب دی تو وہ اس بچہ رضامند ہو گیا۔ اب اگلے دن شام کے وقت کھانے میں دسترخوان پر وہ بچہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ 1-2 دن جب وہ بچہ ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا تھا، بچے کے ساتھ بے تکلفی بڑھی۔ اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا اگر آپ اس بات پر رضامند ہو جاؤ تو میں آپ کو اپنے ساتھ ہندوستان لے جاتا ہوں اور وہاں آپ کو اچھی تعلیم دلواؤں گا، وہاں اسکول، کالج، مدرسہ ہر لیول کی تعلیم آپ کو دیں گے اور ہر سہولت آپ کو ملے گی، کہ آپ اس پہ راضی ہو؟ اس بچے نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے اجازت لے کر بتاؤں گا۔ اگلے دن وہ پھر بچہ آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے اجازت دے دی ہے چچا جان، اب میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ جب ہمارے وطن واپسی ہندوستان ہم واپس آنے لگے تو اس بچے کو بھی جب ہم نے ساتھ لیا، اس نے اپنا بستر چادر ساتھ رکھی۔ اب اس فرماتے ہیں کہ اب ہمارا قافلہ جا رہا ہے اور اس بچے کا ہاتھ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور وہ بچہ مجھ سے سوالات پوچھتے پوچھتے ہم چلتے جا رہے ہیں پیدل۔ اس بچے نے پوچھا وہاں پر اسکول کیسے ہیں، تعلیم اچھی ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی تعلیم ملے گی۔ وہاں پر کھانے پینے کی چیز اچھی ملے گی؟ جی میں نے کہا بہت اچھی ملے گی۔ وہاں لباس اچھا ملے گا؟ میں نے کہا لباس بھی اچھا ملے گا۔ وہاں گھر اچھا ملے گا؟ میں نے کہا گھر بھی اچھا ملے گا، سب کچھ بہترین ملے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں چلتے چلتے گنبد خضرا سامنے نظر آ گیا۔ اب جب گنبد خضرا پہ اس بچے کی نظر پڑی تو اس بچے نے ایک سوال پوچھا۔ علامہ علیہ رحمہ، علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ایسے لاجواب نہیں ہوا، مجھ سے کبھی بھی کسی نے کوئی سوال پوچھا تو میں کبھی لاجواب نہیں ہوا، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں آج بھی جب یہ سوچتا ہوں تو میں رونے لگ جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس بچے نے پوچھتے پوچھے یہ بھی پوچھ لیا کہ چچا جان یہ بتائیں ایسا گنبد خضرا بھی وہاں ہندوستان میں ہوتا ہے؟ میرے نبی کا روزہ بھی وہاں ہوگا؟ تو فرمانے لگے کہ میں رونے لگا۔ میں نے کہا کہ پیارے بیٹے اگر یہ روزہ وہاں ہوتا تو ہم یہاں لینے کیا آتے، ہم یہاں کیوں آتے؟ ہم وہیں ہندوستان میں رہتے، وہاں دنیا کی ہر چیز تمہیں مل جائے گی سوائے نبی کے روزے کے، سوائے گنبد خضرا کے۔ فرمانے لگے کہ جب بچے نے یہ بات سنی تو وہ رو پڑا اور اس نے چیخ کر رو کر کہا، میرا ہاتھ جھٹکا اور ہاتھ چھڑا کر بھاگتے ہوئے کہا کہ مجھے یتیمی بھی قبول ہے، مجھے غربت بھی قبول ہے، مجھے مفلسی بھی قبول ہے، مجھے لوگوں کا بچا ہوا کھانا
یہ قبول ہے، لیکن مجھے اپنے نبی کے روزے کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں جانا قبول نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہی رہ گئے اور وہ بچہ وہاں سے بھاگ کر کہیں گلیوں میں گم ہو گیا اور دوبارہ ہمارے پاس نہ آیا۔ اب یہ اس امت کے بچے بچے کے دل میں اللہ نے اپنے نبی سے اور اپنے نبی کے دین سے ایسی محبت پیدا کی، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے اور اس سے دشمنی کرنے والے، چاہے ان کے ماں باپ ہوں، چاہے ان کی اولادیں ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کی برادری ہو، اگر اللہ رسول کے مقابلے میں کوئی آئے گا تو سیاسی مذہبی وابستگیاں کیا ہوتی ہیں اس تعلق کے سامنے میں یہ سب کچھ قربان جائے گا۔ فرمایا کہ اگر تم ایسے ہو تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ ان کو اپنے فیض سے، اپنے غیبی خزانوں سے اللہ ان کو قوت عطا فرمائے گا، ایمان کی قوت ہوگی۔ دنیا میں جتنے فتنے پھیلیں گے، جتنی گمراہیوں کے جھکڑ اور آندھیاں چلیں گی، انشاءاللہ ان کے جو دل کا جو روشن چراغ ہے، ان کے دل میں جو ایمان اور اللہ رسول کی محبت اور دین کے تعلق کی جو چنگاری جل رہی ہے، دنیا کا کوئی کفر کا طوفان اس کو بجھا نہیں سکتا۔ اللہ ان کو غیبی مدد فراہم کرے گا۔ یہ تو دنیا میں ہو گیا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ ان کو باغات میں داخل کرے گا جن کے ساتھ نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہوگا، یہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہوں گے۔ اور یاد رکھنا کہ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، حزب اللہ ہیں، اور یاد رکھنا کہ کامیاب ہونے والا صرف اللہ کا گروہ ہوگا، اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت ہی ہمیشہ فلاح پانے والی ہوگی۔ اب ایک حزب الشیطان ہے، ایک حزب اللہ حزب الرحمن ہے۔ ہمیں یہ کوشش، یہ دعا اور زندگی بھر ہمیں پالیسی یہ اپنانی ہے کہ اللہ ہمارا شمار مرتے مرتے اور جیتے جیتے ہر حال میں حزب اللہ میں رکھے، اللہ کے رحمان کے محبوب بندوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں، ہمارے گھرانے بھی شامل ہو جائیں، ہمارے اہل وطن اور ہمارے نسلیں بھی شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا